کیا وجہ ہے جناب کہ نہ تو چیئرمین نیب کو لگانے کے اوپر کوئی کلیئرٹی ہے، نہ ان کو ہٹانے کے اوپر کوئی کلیئرٹی ہے؟ یہ بار بار چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت کی کنفیوژن کی وجہ ہے کیا؟ اوپن آپشنز ہیں ہمارے تمام اینالسٹ کے پاس۔ بھٹی صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں، آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی پرسن سینٹرک آپ کو نہیں لگتا مسئلہ ہے، یا آرڈیننس کی وجہ بھی آپ نے جسٹس راج جاوید اقبال کو نہیں قرار دیا تھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ وہ پچھلے سوال کا ایک جملہ صرف بولنا چاہوں گا کہ جس طرح خالد نواز سب انسپیکٹر نے آئی جی کو خط لکھا ہے، اسی طرح وہ وزراء بھی خط لکھیں اپنے وزیر اعظم کو کہ جو ان کی بر وقت ان کی بیک سے ہٹ گئے تھے، تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ایک خط وہ بھی لکھ دیں۔ دوسری بات میڈم شیخ، یہ چیئرمین نیب پہ آ جائے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ آرڈیننس میں تبدیل کیا اور چیئرمین نیب کا اختیار واپس سپریم جوڈیشل کونسل کو دیا۔ یہ اچھی نیت تھی یا سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج ہونے کا خطرہ تھا؟ بہرحال یہ اچھا کیا۔ اور آخری بات مختصر کر کے، آپ نے چونکہ کہا مختصر، میں کبھی نہیں بولا، آج مختصر بول رہا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں سوال بنانے والے کو کہ اس نے پوچھا اس حکومت سے کہ اس حکومت کے فیصلے میں کنفیوژن کیا ہے۔ اس حکومت کا کوئی فیصلہ مجھے بتا دیں جو کنفیوژن سے پاک ہو، مبرہ ہو، آری ہو۔ الحمدللہ یہ ان کی روایتی کنفیوژن ہے، ان کو رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں۔ وہ سوال بنانے والا آخری مجھے لگتا ہے اس بھائی کو پھر سے سلام، اور یہ کنفیوز ازلی اور ابدی کنفیوز لوگ ہیں، یہ ایسے ہی چلیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جوکس اپارٹ، لیکن مظہر صاحب اتنا اہم معاملہ، قانونی معاملہ، اس کے اندر اتنی کنفیوژن؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم کی یہ خواہش ہو، اور ان کی یہ خواہشات رہی ہیں کہ نیب کو جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا ہے، جس طرح چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن دی ہے، اسی طرح وہ چاہتے کہ چیئرمین نیب کا ہٹانا بھی ان کے ہاتھ میں ہو صدر کے تھرو۔ اسی طرح وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آئیڈیا لے کے آئے۔ تو حالانکہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا اس تھرڈ امینڈمنٹ کا، اس وقت اٹارنی جنرل نے خود یہ کہا کہ اٹارنی جنرل نے یہ بات کی کہ کابینہ میں انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی کہ یہ نہ کریں، اس سے نیب کی انڈیپینڈنس متاثر ہوگی، لیکن اس وقت ان کی وہ بات نہیں مانی گئی۔ اور یہاں تک تو انہوں نے کل جو ارشد شریف کو انٹرویو میں سن رہا تھا، وہاں تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر میری رائے نہیں لی گئی۔ میں نے خود وہ اوپینینز دیا تھا، لیکن فروخ نسیم صاحب نے جو پہلے بات کی تھی کہ اٹارنی جنرل نے اس کو اپوز کیا تھا اس بات کو، تو اب وہ پتہ نہیں یا تو آفٹر تھاٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد آرڈیننس تو آ گیا یہ سوچے بغیر کہ جی اس کے فال آؤٹ کیا ہوں گے، اور یہی چیز وہ ہوئی کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے ابھی وڈرا نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک موو کی ہے کہ جی اپوزیشن اگر باقی چیزوں میں شاید مان جائے نیب آرڈیننس میں، تو یہ ہم وڈرا کر لیں گے۔ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی وہ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم وڈرا کر لیں، لیکن اگر یہ وڈرا نہیں ہوتا تو یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور اس کی انڈیکیشن جو ہے اٹارنی جنرل نے کل اپنے انٹرویو میں دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سوچ جو ہے یہ بذات خود بڑی وہ ہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ نیب کی انڈیپینڈنس کو آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم اس کی وہ بات بھی کہہ۔ سر مجھے تھوڑا سا یہ بارگیننگ چپ والا پوائنٹ سمجھا دیجیے گا، سوری میں صحیح طرح سے سن نہیں پائی۔ بارگیننگ کس سے کریں گے اس معاملے پر؟ جب پارلیمنٹ میں آپ پیش کریں گے تو نیب جو ریفارمز ہیں اور دیگر الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا چاہ رہی ہے نا گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے اپوزیشن کا تعاون جو ہے کیا ہے۔ این ممکن ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں فائنل اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن این ممکن ہے ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن اٹارنی جنرل فرام دا ڈے ون، اٹارنی جنرل بالکل کلیئر تھے، انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے اور یہی اہم نقطہ ہے، ایگزیکٹلی یہی اہم نقطہ ہے۔ نیائی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی۔ نیائی صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں، آرڈیننسز آ جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کے کتنے سنگین ریپریکشنز ہو سکتے ہیں، پہلے کیوں نہیں سوچا سمجھا جاتا؟ اور اس معاملے میں نہیں، بہت دیگر معاملات میں بھی ہم نے حکومت کی یہی پالیسی دیکھی ہے۔ دیکھیں جی، جو ابھی ہم نے ٹی ایل پی کا کیس ڈسکس کیا ہے یا اب نیب کا کر رہے ہیں،
تو اس کے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، بلکہ حکومت جو سامنے چیز آئی ہے وہ یہی آئی ہے نا کہ جی ان بلڈ جو ہے کانٹرڈکشن موجود ہے، اور ہر اس میں میل صاحب نے میڈیا کا بھی ذکر کیا ہے، جو مرضی آئے، ایک وقت میں حکومت کی ایک سوچ تھی اور پھر اسی وقت میں سمر سور لی دوسری لی. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج تقریر میں فرما رہے تھے، ابھی کوئی شام کو جب ان کی اسپیچ کیا انہوں نے، جس کا اظہار ہے اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، دانشورانہ، مطلب کہ وہ اتنی دانشورانہ تھی کہ دانشواری جو بیٹھے تھے ان کو بھی دیکھ کے میں اچھا کر اٹھا کہ مدر صاحب کے لیول کے سارے دانشور تھے کم سے کم، اور باقی اوپر. اچھا وہ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ کیسے ملا، وہ تو کرپٹ آدمی ہے، اس میں الزامات ہیں. اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کتنے کیسز ہیں. پھر لندن چلے گئے، بھائی لندن کی مثال دے رہے ہیں. اصل میں میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم جس ٹرائلز کے اندر یا جس ایک مائنڈ سیٹ کے فریم کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. شہباز شریف کو لندن کے اندر ان کی عدالتوں نے کلین چٹ دی اسی کیس کے اوپر، اس کی مشگافیاں کی گئیں، اس کی جس کو کہنا چاہیے مختلف توضیحات پیش کی گئی، لیکن عملاً ان کو وہاں سے کلین چٹ ملی. پاکستان کرپشن 3 سال میں کرپشن انڈیکس میں 117 پہ لے آئے تھے مسلم نون کے لوگ، 133 134 سے اٹھا کے 3 سال 127 پہ پہنچے ہوئے. آپ کا جو ورلڈ کرپشن انڈیکس ہے پاکستان 10 پوائنٹ پھر مزید کرپشن ہو گئی ہے. مجھے بتائیں کہ کرپشن 3 سال میں کون کر رہا ہے؟ اور پھر آپ نے کتنے، وہ شاید خاقانہ بازی پہ صاحب پہ ایک فکر نوٹ کر لیں، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب ایسا کریں کہ مسلم نون کا نام لکھ کے اور اس کو نام لکھ کے کہہ دیں کہ مسلم نون کے لوگوں کا یہ ٹرائل کرے گی نیب، تاکہ ہمیشہ کے لیے قصہ قضیہ ختم ہو جائے. یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کے اندر جتنے قوانین بنتے ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. میں بڑے لیول پہ نہیں کہتا ہوں، لیکن آرٹیکل 6 جو ہے وہ وزیر اعظم کی ساری ان باتوں میں یا جو ان کی سمر سالٹ ہے اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے بہت ساری باتوں میں، کیونکہ آپ آئین کی تصدیق کر رہے ہیں، آئین کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. اوکے سر، آپ نے ویسے جو بات کہی ہے آپ کی رائے ہم بالکل احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں 2-3 باتیں تھیں جو آپ نے برطانیہ کی کیس کا حوالہ بھی دیا جو کہ ڈیبیٹیبل ہے. میں چاہوں گی کسی دن فرصت سے بیٹھے تو اس کے اوپر بات کریں، لیکن محمل پہلے آپ کا اس کے اوپر جاننا چاہوں گی موقف. دیکھیں رینا، جس طرح آپ نے مظہر صاحب سے جو سوال کیا نا، میرے خیال میں اسی کے اندر جواب ہے. آپ نے کہا کہ یہ قانونی معاملہ ہے، پھر اتنی کنفیوژن کیوں؟ تو قانونی معاملہ ہے تو کون سی منسٹری کے انڈر آتا ہے؟ ظاہر بات ہے لا منسٹری کے اندر آتا ہے. لا منسٹری میں جو لا منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ پہلی بار نہیں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے لگتا ہے ایسے، کیونکہ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، وہ یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایسے آرڈیننسز لے آتے ہیں یا ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر بعد میں خیال آتا ہے نہیں یہ بھی غلطی ہوگی. مطلب اس طرح کے مشورے بھی دیے کہ جی جوڈیشری سے حکومت کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا، الیکشن کمیشن کو حکومت کے آمنے سامنے کر دیا، اور بھی اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ شاید شریف الدین پیرزادہ صاحب کہ اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان کو قانون کی اچھی بچی کا پتہ تھا. ان کے وہ انٹریکیسز کو لا کی سمجھتے تھے. یہاں تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی لا کی انٹریکیسز کو سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ لا کے اندر ہی اس کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں صحیح کی جاتی، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو ایسے نہیں، ایسے معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا. تو یہ کنفیوژن دیکھیے، حکومت کو تو گائیڈ کرنا ہے، اس کے اندر لا منسٹری حکومت، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ویسے آپ لا منسٹری کا حوالہ دے رہی ہیں تو فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں اٹارنی جنرل، جیسے مظہر صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ اٹارنی جنرل نے جو تجویز دی تھی اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، ہمیں اکثریت کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے اس وقت یہ نہیں انکلوڈ کیا تھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں مظہر صاحب نے، آپ نے مظہر صاحب کیا کہا تھا؟ نہیں تو ڈفرینٹ بات. دیکھیے اٹارنی جنرل نے تو سیدھی بات کی تھی نا. اس نے کہا تھا کہ جو پہلی مرتبہ امینڈمنٹ کی تھی اس میں ان کی رائے لی گئی تھی، جو یہ امینڈمنٹ کی اس میں انہوں نے ان کی رائے نہیں لی، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر، اٹارنی جنرل نے پرائم منسٹر کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ جو آپ امینڈ کرنے جا رہے ہیں اس سے سوالات اٹھیں گے، کانٹرڈکشن ہوگی، اس سے نیب کی انڈیپینڈنس متاثر ہوگی. اب آج جو پرائم منسٹر ایک منٹ جلدی صاحب، آج جو پرائم منسٹر گفتگو کر رہے تھے نا کہ میں کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، کن کو کہتے تھے پرائم منسٹر کی یہ چور اور ڈاکو ہیں؟ اور پھر کن سے ہاتھ ملایا ہو جو آج ان کے اتحادی ہیں؟ تو پرائم منسٹر کم سے کم اپنے اسٹیٹمنٹس کو خود ہی
जो है वो देख लिया करें। मैडम शेख, मैडम शेख कल कहा सर शरीफ कपूरा में एक मिनट में आती साहब की बात सुनते हैं। अमेंडमेंट चाहिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आईनी अमेंडमेंट चाहिए कल कैटेगोरिकली, लाउड एंड क्लियर। उन्होंने कहा ये पता नहीं, और जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि उसको क्या कानून में तब्दीली करनी है या आईनी अमेंडमेंट चाहिए। देखिए बहुत मजाक हो रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान के साथ आप और आइन के साथ मजाक होना बंद हो जाए, क्योंकि हर दूसरे चौथे महीने आइन का ही खिलवाड़ होता है। अल्लाह ताला रहम। जुमला ले लें जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं न्यायी साहब। मैं भट्टी साहब जुमला दे दे, फिर जल्दी से आई हैव टू क्लोज, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। मैडम शेख, वजीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में आज जो उन्होंने फिर की, उसमें एक तो अल्लाह खुश रखे उनकी तकरीरों से हम आप पेट भरेंगे आगे फ्यूचर में, तो उन्होंने तकरीर में कहा कि जिस पर मगरब में जिस पर इल्ज़ाम भी लग जाए वो घर चला जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब, पेंडोरा लीक्स पे आपके कुछ वज़रा पर इल्ज़ाम लगा था, शुगर कमीशन, आटा वाले में, निजी बिजली घर वाले में, पेट्रोल वाले में, BRT में, मालम जब्बा में, बहुत सारे में लगा था, तो उनको तो घर भिजवा दें प्लीज़। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब कसम से दो मुख्तलिफ बातें एट ए वक्त करते हो, दोनों कॉन्फिडेंस से करते हैं। आप किसी पैगाम के ऊपर